میں خالو کی دکان پر کام کرتا تھا اور اکثر ہی کھانا لینے ان کے گھر چلا جاتا۔ آج بھی جب میں کھانا لینے گیا تو اچانک بات سے آنے والی آوازوں نے میری جان نکال لی۔ میں نے ایک بات میں جا کر دیکھا تو خالہ نے مجھے اندر کھینچ لیا اور میرا نام جابر ہے، میری عمر 17 سال ہے، میں ایک دکان پر ملازمت کرتا ہوں۔ چھوٹی عمر سے ہی میں کام پر لگ گیا تھا اور محنت مزدوری کی وجہ سے ایک مضبوط جسم کا مالک ہوں۔ قیوم خالو میرے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے والدہ کے توسط سے رکھا تھا، اس لیے میں نے انہیں خالو کہتا ہوں۔ 3 سال پہلے میں صرف 14 سال کا تھا تو ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ تب سے اب تک پوری دیانتداری اور محنت سے کام کر رہا ہوں اور اب تک خالو کی شفقت ہمیشہ شامل حل رہی ہے۔ مجھ پر ان کا اعتماد بھی مثالی تھا۔ قیوم خالو کی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے ان کے گھر آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ گھر کے لیے تمام سودا سلف میں ہی پہنچا کر آتا تھا اور گھر سے دوپہر کا کھانا بھی میں ہی لے کر دکان پر آتا تھا۔ یعنی خالو قیوم کے گھر میں میرا آنا جانا ایک فیملی ممبر کی ہی طرح تھا۔ خالو خود تو قریب 50 سال کی عمر کے تھے، جبکہ خالو کی بیوی 35 کی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 14 سال، چھوٹی 11 اور بیٹا 6 سال کا تھا۔ میرا ہر روز کا معمول تھا کہ میں گھر کے لیے تمام سودا سلف لے کر جاتا اور واپسی پر آتے ہوئے گھر سے کھانا لاتا۔ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا یہ معمولات ایسے ہی چلے آ رہے تھے اور شاید ایسے ہی چلتے رہتے، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی ہر لحاظ سے بدل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں معمول کے مطابق سودا سلف لیے خالو کے گھر پہنچا تو میرے 2-3 دفعہ دستک دینے کے باوجود کسی نے تو نہ جواب دیا اور نہ ہی گیٹ کھولا۔ میں نے گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میں گیٹ سے اندر گیا اور گیٹ کو ویسے ہی بند کر دیا۔ چونکہ میرا گھر میں آنا جانا پہلے بھی تھا، اس لیے میں بلا جھجک باورچی خانے کی طرف سامان رکھنے کے لیے چلا گیا۔ ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا، میں باورچی خانے کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے باورچی خانے کی دوسری جانب بنے غسل خانے سے خالہ کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی اور انہوں نے مجھے روک لیا۔ میں نے اس جانب دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور خالہ دنیا جہان سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی اور اس حالت میں بہت عجیب ہو رہی تھی، بالکل دیوانگی کی سی حالت۔ خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر جیسے سکتہ سا چھا گیا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ باقی سارا جسم بھی پتھر کی طرح ساکت۔ ایسا منظر، وہ بھی حقیقی اور اتنے قریب سے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو میں نے دیکھ لیا تھا میرے جسم کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ میرے کان اور ماتھا انگاروں کی طرح تپنے لگے۔ پتہ نہیں میں اتنی دیر ایسی کیفیت میں بت بنا کھڑا رہا۔ ہوش تب آیا جب سامان کے بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرے۔ تبھی شاید خالہ نے بھی میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور کچن میں آ گیا۔ سامان رکھ کر میں ادھر کچن میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا تھا اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو خالہ میرے قریب کھڑی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تو میری آنکھیں آنسوں سے بہنے لگے اور میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں میری غلطی یا کوئی خواہش نہیں تھی۔ خالہ نے کہا اچھا غلطی سے ہوا۔ میں تقریباً گڑا گڑاتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا اس میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن خالہ شاید کچھ اور منصوبہ بنا کر، مجھے لگا کہ شاید وہ میری ایسی حالت سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اچھا تیری مرضی نہیں تھی تو میں تو بس ہاتھ جوڑے خالہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کی التجا ہی کرتا رہا۔ خالہ نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تمہیں معافی مل سکتی ہے لیکن ایک شرط پر۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے خالہ کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا، جیسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ معافی کے لیے شرط کیا۔ خالہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے خالہ بولی
یہ چیز تمہارے پاس ہے، اسے ابھی باہر نکال کر مجھے دکھاؤ۔ میں پیچھے ہٹا اور پھر سے التجا کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، معافی مانگتے ہوئے میں نے خالہ انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی، مہربانی فرما کر معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ خالہ میری جانب سرکتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ کر بولی، اگر معافی چاہیے تو میں جو کہتی ہوں ویسا کرو، اگر نہیں کرے گا تو معافی نہیں ملے گی۔ میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل رہی تھی، بس روئے ہی جا رہا تھا، ڈر سے پورا جسم لرز رہا تھا۔ خالہ پھر بولی، اصل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس جو چیز ہے کیسی ہے اور میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں کہتی، میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے، مجھے بس دکھا دو، تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اتنا بچہ تو نہیں تھا جو خالہ کی اس بات کا یقین کر لیتا کہ ان کو علم نہیں، یہ ان کی باتوں کا۔ میں جان چکا تھا کہ میری خالہ میرے ساتھ کھیل کھیلنا چاہ رہی ہیں اور اپنی بات پر اصرار کرتی رہیں۔ اچانک خالہ نے کہا، تو میں جو کہتی ہوں تم وہ نہیں مانو گے؟ چلو ٹھیک ہے، نہ مانو، لیکن جان لو کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور میں جیسے بت بن گیا تھا، میرے جسم کی تمام حرکت جیسے تھم سی گئی، میں اب انکار کی حدود سے نکل آیا۔ خالہ نے مجھے جیسے ہی اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ کر لیا تھا کہ میری مدافعت کا بند ٹوٹ چکا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ پھر میں نے خود کو حالات سے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اور میرا رونا بند ہو گیا تھا، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہوں۔ میں ایک ایسے نشے کے سحر میں جگڑا جا رہا ہوں جسے نہ میں پہلے جانتا تھا اور نہ ہی پہلے میں نے چکھا تھا۔ میرا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا اور میں اس نئے کھیل سے لطف لینے لگ گیا۔ خالہ بولی، پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا؟ میں نے جواب دیا، نہیں خالہ، کبھی نہیں۔ وہ بولی، چل کوئی بات نہیں، میں تجھے آج سب سکھا دوں گی اور دکھا بھی دوں گی۔ یہ کہتے خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں بھی کسی غلام کی طرح ان کے ساتھ کمرے میں جا کر ایک کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہو، ادھر میرے پاس آؤ، یہ کہتے ہوئے خالہ نے مجھے تقریباً گھسیٹ ہی لیا۔ خالہ کی باچھی کھلی ہوئی تھی، جیسے کسی بچے کو کھیلنے کے لیے اس کا من پسند کھلونا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ خالہ بھی ایسے ہی میرے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی اور میں مکمل اس کی دسترس میں تھا۔ خالہ مجھ سے دگنی عمر کی ضرور تھی، لیکن اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اس نے وقت بھی نہیں لگتا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کی بڑی بیٹی جو 14 سال کی ہے، اس کا رنگ بھی خوب نکھرا ہوا اور جلد بے داغ تھی۔ میں تو تھا ہی غلام، جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی ویسے ویسے میں کیے جا رہا تھا۔ شابس، ایسے ہی خالہ کی آواز اب بکھر رہی تھی، اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن میں مفہوم سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے لگا جیسے میں آسمانوں میں پہنچ گیا ہوں، جیسے ہواؤں میں تیر رہا ہوں۔ حقیقت میں لطف کی اس منزل کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت سرور کی کس منزل پر تھا۔ اچانک میں آسمانوں سے دھیرے دھیرے زمین پر آنے لگا۔ میں بیڈ پر گر سا گیا۔ خالہ کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا کہ خالو کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے اپنے ڈر کا ذکر خالہ سے بھی کیا تو خالہ نے فوراً کہانی تیار کر لی۔ اگر خالو پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھیج دیا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ وجہ اور کہانی معقول تھی۔ کھانا لے کر دکان پر پہنچا تو گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا اور خالو کو پوچھنے پر سے پہلے تیار ہوئی کہانی سنا دی۔ خالو نے بھی اسے ہی سچ سمجھا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ میں آج ہونے والے اس واقعے سے سرشار تھا۔ خود میں عجیب سا بدلوگ لگ رہا تھا۔ میں خود کو ایک لڑکے کی بجائے پختہ مرد محسوس کر رہا تھا۔ جبکہ خالو پر میری نظر جاتی تو خود سے شرم آتی کہ میں نے ان سے نمک حرامی کی ہے۔ خالہ کا سراپا اور اس کے واقعے کے تمام پہلو کسی فلم کی طرح دماغ میں چل رہے تھے۔ باقی تمام وقت کے کام کے ساتھ ہی یہی خیالات میرے دماغ پر حاوی رہے۔ اگلے دن کھانا لینے گیا تو خالہ کافی کھلی کھلی اور خوش دکھائی دے رہی تھی اور آج ان کے روپ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ میں نے زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا۔ مجھے خالو کے ساتھ بد اعتمادی اور بددیانتی پر پشیمانی بھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی میں خالہ سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ خالہ مجھے بڑے پیار سے اور محبت سے مسکراتے ہوئے دیکھی جا رہی تھی۔
میں کھانا لے کر نکلنے لگا تو خالہ نے بنا بات کیے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کیا بات ہے میرا راجا، آج اتنا افسردہ کیوں ہے؟ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف اتنا کہہ پایا، کوئی بات نہیں۔ خالہ نے کہا، جابر، کل تم نے مجھے جو راحت دی میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچو، تم جوان ہو اور سمجھدار بھی، تم نے میری ضرورت پوری کی، اب میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہی کہتے ہوئے خالہ نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو خالہ نے کہا، بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا اور دوسری سوچ کو دماغ میں جگہ نہیں دینی، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خالہ نے سوالیہ انداز سے بات کی تو میں نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں جی کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم اتنے خاموش کیوں ہو۔ خالہ نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی اکتا رہا تھا۔ جابر، تم اس بڈھے کے لیے زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا خالہ واقعی میرے دل تک پہنچ گئی، اس سے معلوم ہو گیا کہ میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے خالو سے بددیانتی کی۔ اس شرمساری سے نکلنے کے لیے خالہ نے مجھے کافی باتیں کی اور مجھے اس پر قائل کر لیا۔ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی جس کو خالو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اس بددیانتی نہیں کی۔ ہر انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے اور اس گنونے کھیل کو جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد ہم اس راستے کے مسافر بنتے چلے گئے۔ خالہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی تیار ہوتی، میرے جاتے ہی ہم ہلا گلا کرتے اور میں کھانا لے کر دکان پر چلا جاتا۔ اب مجھے عادت سی ہو گئی تھی، میں انتظار کرتا کہ کب وقت آئے اور میں کھانا لینے جاؤں۔ ایک دن کھانا لینے گیا تو خالہ نے کہا کہ جابر، ایسی نہیں، کسی دن وقت نکالو تاکہ ہم بھرپور انجوائے کر سکیں۔ لیکن اب میں خالہ سے اس قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے گناہ پر بہت زیادہ شرمسار تھا۔ میں نے کہا، میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو خالہ نے کہا، چلو پھر میں ہی ترکیب کرتی ہوں۔ دوسرے دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوجی ہے، اگر تم 4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھال لو اور ہمارے گھر آ کر رہ لو تو میں تمہارے خالو کو دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو خالہ بتانے لگی کہ خالو کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں کافی بیمار ہے، لیکن خالو دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کو نہیں جا سکا۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھرو تو میں تمہارے خالو سے بات کر لوں گی۔ میرا دل تو نہیں کیا، لیکن میں نے حامی بھر دی۔ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے کوئی دشوار نہیں تھا۔ خالہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے خالو سے بات کرتی ہوں، لیکن وہ اگر کل سے تمہیں پوچھے تو اسے ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے سے باخبر ہو، بلکہ ایسے ظاہر کرنا کہ یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن دکان پر خالو نے مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکوں گا، تو میں نے خالو کو یقین دلایا کہ فکر کی بات نہیں، کام کو ایمانداری سے سنبھال لوں گا۔ خالو بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جابر پتر، دکان کو اتنی پریشانی نہیں، اصل میں گھر میں بھی کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں 3-4 دن کے لیے اگر کہیں جاؤں تو کیا تم ہمارے گھر رہ لو گے؟ خالو نے گویا اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں خالو کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ آپ کا حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے خالو کو مطمئن کر دیا اور خالو کے چہرے سے بھی لگا جیسے بوجھ ان کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ سب کچھ سمجھنے کے لیے خالو نے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور جب تک وہ نہ آئیں میں ان کے گھر پر ہی رہوں۔ اس دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کو خوشخبری سنائی اور بتایا کہ خالو سے میری کیا بات ہوئی۔ خالہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد خالو نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کی اور بتایا کہ وہ 2-3 دن اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے، اور مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں۔ میں اگلی 3 راتیں خالو کے ہاں ہی ٹھہروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ انہی خواب و خیال کی دنیا میں مگن رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہ سکا۔ میں صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 2 جوڑے کپڑے کے بیگ میں ڈالے تمام دکان پر رہا۔
دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ایک ہوٹل سے منگوا لیا۔ شام دکان بند کر کے خالو کے گھر پہنچا تو خالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فرش پر بیٹھی اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی اور لڑکا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ خالو نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی رقم خالہ کو دی۔ پھر خالہ نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ میں کھانا کھا چکا تھا تو خالہ کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خالہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا ہی گھر سمجھو۔ فائزہ خالہ کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظر اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ تمام بچے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی تھی۔ فائزہ 14 برس سے کچھ ماہ اوپر کی تھی اور کافی سمجھدار بھی، اس لیے اسے پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے اور میں ان کے گھر رہوں گا جب تک ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا، اس لیے وہ نارمل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ جبکہ مائرہ نے ماں سے کافی سوال کیے کہ میں آج ان کے گھر کیوں آیا ہوں۔ خالہ نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے، اس لیے وہ بھی اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ فہد کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ گیا اور مجھ سے کھیلنے لگا اور کھیلتے کھیلتے میری گود میں ہی سو گیا۔ خالہ اسے میری گود میں سے لینے کے لیے میرے قریب آئی، جھکی میری نظر غیر ارادی طور پر فائزہ کی طرف اٹھ گئی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کا میرے اتنے قریب جھانکنا دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ خالہ نے بڑی اچھی پرفیوم لگا رکھی تھی جس کی خوشبو نے مجھے معطر کر دیا تھا۔ خالہ فہد کو اٹھاتے ہوئے بولی، جابر تم بھی آؤ، تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور خالہ کے پیچھے چل پڑا۔ خالہ نے پہلے تو فہد کو اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لٹایا، پھر ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، باتھ روم کا تم کو پتہ ہی ہے کہ کہاں ہے، جب تک تم یہاں ہو تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے خالہ نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی انہیں مسکراہٹ سے جواب دے رہا تھا۔ کمرہ اور بستر دیکھنے کے بعد ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جب تک بچے جاگ رہے تھے ہم کسی قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ دونوں جانب امنگیں تڑپ رہی تھیں، لیکن ہمیں بہرحال ان مچلتی امنگوں کو ابھی قابو میں رکھنا تھا۔ ہم دونوں نے ہی کمال ضبط سے ان پر قابو پا رکھا اور خالہ اور میں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ مائرہ اسکول کا کام ختم کر کے اب ٹی وی دیکھنے میں محصور ہو گئی۔ جب رات کے 9 بجے خالہ نے فائزہ اور مائرہ کو سونے کا کہہ کر ٹی وی بند کر دیا، میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا، بس لڑکیوں کو مطمئن کرنا تھا۔ سونے کا وقت ہو گیا، میں بستر پر آ کے لیٹ گیا اور خالہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے تصورات میں کھو گیا۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ خالہ جیسی خوبصورت عورت مجھ پر فدا تھی اور میری مالی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے خالہ کا حلیہ نظر آیا۔ جابر سو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اچھا ہو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ خالہ مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے آئی۔ میں تو بس خالہ کا غلام تھا، وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی میں ویسے ویسے ان کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ خالہ عجیب سا ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر کافی بے تاب ہو رہا تھا، لیکن ایک دم سے میرے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا۔ نہ جانے رب کے حضور میری کون سی بات پسند ہو گئی تھی کہ مجھے اس گناہ سے کرنے سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ جب کبھی ایک غیر محرم عورت اور مرد تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس دن میں خالہ کی ایک بات بھی نہ مان سکا۔ ایک دم میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں فوراً حاجت کے بہانے باتھ روم کی طرف گیا اور کئی دیر تک اپنے اوپر پانی گراتا رہا۔ میں کسی بھی طرح کر کے خالہ کے چنگل سے بچنا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے ایک نیک بندے کا واقعہ یاد آیا کہ جس میں ایک حسین ترین عورت ایک نیک آدمی کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں جا کر خود پر گندگی لگا لیتا ہے اور کسی بھی حال میں اپنا ایمان جانے نہیں دیتا۔ پہلے جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں اس پر بھی بہت زیادہ شرمندہ تھا اور اب اپنے رب سے معافی کا طلبگار تھا، لیکن اب وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے خود پر گندگی لگائی اور باہر نکل آیا۔ جب خالہ نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ میرے قریب نہ آ سکی اور میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح میں نے پچھلے 2 دن بھی خالو کی دکان پر گزارے اور بڑی مشکل سے گزارے۔